بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ماہ مبارک رمضان کے نام سے ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے 3 چیزوں کے ساتھ آ رہا ہے، 3 چیزوں کو اپنے ساتھ لے آ رہا ہے۔ لذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں وہ 3 چیزیں چاہیے اور اس کی ضرورت ہے تو گھروں میں ہم بیٹھے نہ رہیں، نکلیں باہر، استقبال کے لیے نکلیں۔ وہ 3 چیزیں جو یہ مہینہ اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے اور ہر ایک کی انسان کو دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، ایک اور یہ 3 چیزیں کہ جن کی انسان کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ حد سے زیادہ ضرورت ہے، کہیں اور سے ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر ان 3 چیزوں کو انسان کسی اور کمپنی سے، کارخانے سے، کہیں اور سے، دکان مارکیٹ سے لینا خریدنا چاہے تو کبھی بھی اس طرح کی چیزیں انسان کو وہاں سے یہاں سے نہیں مل سکتی ہے۔ کہاں سے ملے گی؟ یہ خدا کی طرف سے، یہ خدا دے سکتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان نمائندہ خدا بن کر اللہ کی طرف سے پیغام رساں بن کر اپنے ساتھ ان 3 چیزوں کو منبع خیر خدا کی طرف سے، منبع شرافت خدا کی طرف سے، منبع عزت خدا کی طرف سے، یہ 3 چیزیں ماہ مبارک رمضان لے کر آ رہا ہے۔ آپ نکلیں استقبال کے لیے۔ در واقع آپ وہ چیزیں جو یہ مہینہ لے کر آ رہا ہے ان چیزوں کے استقبال کے لیے نکلیں، چونکہ وہ چیزیں خدا کی طرف سے آ رہی ہے، انسانی معاشرے کو ایک تحفے کے طور پر خدا اس مہینے کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ لذا یہ لینے کے لیے انسان استقبال کو نکلیں، استقبال کے لیے نکل آئیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ قد اقبل الیکم شہر رمضان بالرحمت والبرکت والمغفرہ۔ ان 3 چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر یہ مہینہ آ رہا ہے۔ انسان کو رحمت کی ضرورت ہے، انسان کو برکت کی ضرورت ہے، انسان کو مغفرت کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز جو یہ مہینہ لے کر آ رہا ہے اور اس مہینے کی جو اہم خصوصیات ہیں ان میں سے 3 خصوصیات کہ جن سے ہم اس مہینے کو یاد کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ خدا چونکہ ذات بابرکت ہے، یہ مہینہ اس کی طرف سے برکت کا مظہر بن کر برکت لے کر آ رہا ہے، لذا نکلیں باہر۔ یہ مہینہ ذات رحمت کی طرف سے مظہر رحمت بن کر رحمت کا پیغام اور رحمت اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے انسانی معاشرے میں۔ لذا انسانی معاشرے کو باہر نکلنا چاہیے تاکہ رحمت کا استقبال کرے، تاکہ اس مہینے کا استقبال کرے۔ اور خدا چونکہ غفار الذنوب ہے، مغفرت خدا کے ہاتھ میں ہے، بخشش خدا کے ہاتھ میں ہے، عفو درگزر خدا کے ہاتھ میں ہے، عاقبت بخیری خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خسارے سے نکالنا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا منبع مغفرت ہے۔ یہ مہینہ مظہر مغفرت بن کر، مظہر غفار الذنوب بن کر اپنے ساتھ مغفرت کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ لذا انسان باہر نکلیں، استقبال کے لیے نکلیں۔ جو آ رہا ہے 3 طرح کے اہم پیغام اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ جو آ رہا ہے 3 طرح کی اہم چیزیں جن کی انسان کی زندگی میں حد سے زیادہ ضرورت ہے،
لے کر آ رہا ہے، لذا انسان استقبال کے لیے نکلے۔ ان میں سے ایک چیز برکت ہے۔ برکت ہے، برکت کا معنی خیر فراوان ہے، خیر کثیر ہے، یعنی کم ہو کر اس کے آثار بہت زیادہ ہے، قلیل ہو کر اس کے آثار بہت زیادہ ہے، تو ایسے میں کثیر ہو، زیادہ ہو، تو بے درجہ اولا اس کے جو آثار ہے، اس کے جو فائدے ہیں، اس کے جو نتائج ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو یہ بارش اونچی جگہوں پر بھی پڑتی ہے، جو کھڈا ہے، جو گڑھا ہے، وہاں بھی یہ بارش برستی ہے۔ ٹھیک، بارش جب ہوتی ہے، چہ قلیل بارش ہو چہ کثیر بارش ہو، موسلادھار بارش ہو یا ہلکی ہلکی بارش ہو، دونوں صورتوں میں جب اونچی جگہ پر وہ بارش پڑتی ہے تو بارش گرنے کے ساتھ ساتھ وہ بارش وہاں سے وہاں نہیں ٹکتی ہے، بارش اطراف میں بارش کے قطرات بہہ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، وہاں بارش ٹھہرتی نہیں ہے۔ یہ بارش کے قطرات، بارش کا پانی جا کر کہاں جمع ہوتا ہے؟ وہاں جمع ہوتا ہے جو زمین کے اندر ہو، جو نیچے ہو، کھڈے کی شکل میں ہو، گڑھے کی شکل میں ہو، وہاں جا کر بارش کے یہ قطرات، بارش کے یہ پانی وہاں جمع ہوتا ہے، ذخیرہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود جو اونچی جگہ ہے وہاں اگر پڑے تو وہاں پر یہ بارش کے قطرات نہیں ٹکتے ہیں، یہ قطرات وہاں پر نہیں ٹھہرتے ہیں۔ چہ بارش موسلادھار بارش ہو چہ ہلکی بارش ہو، دونوں صورتوں میں اونچی جگہ سے وہاں پر ٹچ ہو کر بارش ادھر ادھر گر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، بہہ جاتی ہے۔ لیکن جو گڑھا ہوگا، جو زمین میں جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، چہ قلیل بارش ہو چہ موسلادھار بارش ہو، دونوں صورتوں میں بارش کا پانی وہاں پر جمع ہوتا ہے، اور جب پانی جمع ہوتا ہے تو کم ہی صحیح دیر کے لیے وہاں پر وہ پانی ذخیرہ کی شکل میں رہتا ہے، جلدی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو قلیل ہو کر ختم نہ ہونا یہ برکت ہے، زیادہ ہو کر جلدی ختم ہونا یہ بے برکت ہے۔ جب جگہ اونچی ہوگی تو بارش زیادہ ہی کیوں نہ ہو، موسلادھار کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود دیر پا بارش وہاں پر نہیں ٹھہرتی ہے، تو یہ بے برکت ہے۔ لیکن جب جگہ بنی ہوئی ہو کھڈے کی شکل میں، گڑھے کی شکل میں، تو وہاں پر بارش کم ہی صحیح، بارش کے جو قطرات ہے، پانی ہے، وہاں پر ذخیرے کی شکل میں ہوتے ہیں، تو یہ ایک عرصے کے لیے، ایک ٹائم کے لیے وہاں پر رہتا ہے، ایک دیر کے لیے، دیر تک وہاں رہتا ہے، تو یہ برکت ہے وہاں پر۔ تو آپ دیکھیں مثلا ایک چھوٹا درخت پھلدار ہو، ایک بہت بڑا درخت پھل کے بغیر ہو، تو برکت کس میں ہے؟ آپ کو اندازہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں، کم عمر ہونے کے باوجود ایک لمبی عمر والے انسانوں کی طرح یہ کم عمر بابرکت بن جاتی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ 18 سال کی عمر سے زیادہ آپ نے نہیں کی ہے، لیکن اس قدر بابرکت تھی یہ 18 سال کی عمر کی، رہتی دنیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی ذات نمونہ عمل بن جاتی ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں کم عمر کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ عمر بابرکت بن جاتی ہیں، سب کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے، باعث فائدہ بن جاتی ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں ان کی عمر طولانی ہے، لمبی ہے، لیکن کسی کے لیے کسی قسم کا فائدہ اس عمر سے نہیں پہنچتا ہے، برکت اس عمر میں نہیں ہے۔ بہت سارے افراد ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں ہے کہ کم آمدنی کے ساتھ، کم انکم کے ساتھ
ان کی زندگی چلتی ہے، ان کے مہینے نکلتے ہیں، ان کا گزارا ہوتا ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں انکم زیادہ ہونے کے باوجود، لاکھوں میں ہونے کے باوجود ان کی زندگی نہیں گزر سکتی، نہیں بسر ہو سکتی ہے، ان کا مہینہ نہیں چلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کم ہو کر وہ بابرکت ہے، یہ زیادہ ہو کر بے برکت ہے۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے برکتوں کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے، برکتوں کو، اس برکت کی وجہ سے آپ کی سانسیں بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے، اس برکت کی وجہ سے آپ کی نیند بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے، اس برکت کی وجہ سے اس کی راتیں سال بھر کی راتوں سے افضل ہوتی ہے، اور اس کی راتوں میں ایک رات شب قدر ہے، شب قدر ہے، دیکھنے میں ایک رات ہے۔ اس طرح کی رات سال میں 365 راتیں ہیں، اس کے بعد ان میں ایک شب قدر کی رات ہے، لیکن اس کی برکت آپ دیکھیں، برکت کہ اپنے ساتھ یہ مہینہ، یہ رات جو برکت لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ شہر اللہ، اس کی برکت آپ دیکھیں کہ ایک رات برکت کے اعتبار سے، خیر فراوان کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی انسان سفر معنوی، سعادت دارین جو حاصل کر سکتا ہے، وہ 1000 مہینوں میں جو سفر طے کر سکتا ہے، وہ ایک رات میں یہ سفر وہ طے کر سکتا ہے۔ یعنی وہ کام جو 1000 مہینوں میں نہیں کر سکتا ہے، ایک رات میں یہ انسان وہ کام کر سکتا ہے۔ اپنے اور رب کے درمیان جو فاصلے ہے، اس فاصلے کو 1000 مہینے ٹائم لگتا ہے، تو ایک رات میں اس فاصلے کو انسان طے کر سکتا ہے۔ اس طرح کا مہینہ ہے، اس طرح کی برکت اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے، لذا انسان اس مہینے کے استقبال کے لیے نکلیں، رحمت کے استقبال کے لیے وہ نکلیں۔